on behalf of the government میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ صرف فورن ریمیٹنسز نہیں بھیج رہے, وہ پرانے ریکارڈ توڑ رہے ہیں. یعنی یہ جو گروتھ کا مومنٹم ہے اور پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہے اور ہمارے پاس اب امپورٹ کور کئی ماہ کا موجود ہے, یہ بات کیا ثابت کرتی ہے؟ اسٹاک ایکسچینج آپ کی بیسٹ پرفارمنگ ہے, ریمیٹنسز جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے, اوورسیز پاکستانی پیسہ پاکستان بھجوا رہے ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے حکومت اقدامات کر رہی ہے, اور پاکستان کی دیگر ممالک کے ساتھ ٹریڈ بڑھ رہی ہے. جہاں پرائم منسٹر جاتے ہیں وہ پاکستان کی مصنوعات کی بات کرتے ہیں. ملیشیا نے پاکستان کو حلال میٹ میں رائس کے اندر جو ہے وہ کوٹاز کا بڑھایا. جو کوئی بیرون ملک سے آتے ہیں وفود پاکستان, سربراہان مملکت آتے ہیں, صدور آتے ہیں, ان سے ٹریڈ کی بات ہوتی ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کو بڑھاتے ہیں. ایک اور میں اکثر کرٹیسزم دیکھتا ہوں جی, وزیر اعظم نے اتنے دورے کر لیے. یار آپ دعا کریں کہ وزیر اعظم اس سے بھی ڈبل دورے کیا کریں, کیونکہ وہ جب ایک دورہ کرتے ہیں اس کا اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں جتنے دورے کر لیے, اور یہ بڑی چھوٹی بات ہے. اگر آپ اوور آل میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے دیکھیں تو بھائی کوئی بلا رہا ہے تو جا رہے ہیں نا, بن بلائے تو نہیں جا رہے. اور کوئی بلا رہا ہے وہ عزت کر رہا ہے, وہ گارڈ آف آنر دے رہا ہے, وہ اپنے جہاز بھیج رہا ہے آپ کے جہاز کو اسکارٹ کرنے کے لیے, تو یہ پاکستان کی عزت ہے. وہ آپ سے ٹریڈ کی بات کر رہا ہے, وہ آپ سے ڈیفنس کی بات کر رہا ہے, وہ آپ سے دیگر شعبوں کے اندر تعاون کی بات کر رہا ہے. تو یہ دعا کریں کہ ہر پرائم منسٹر کو باہر سے دعوت آیا کرے, اور ہر پرائم منسٹر کے آنر میں باہر سے سربراہان مملکت اور صدور آیا کریں. کیونکہ ایک وہ وقت تھا جب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہا جاتا تھا کہ جی تمہاری ثقافت مجھے تمہارے سے بہتر پتہ ہے, تمہاری تاریخ تمہارے سے مجھے بہتر پتہ ہے, تمہارے معاملات تمہارے سے مجھے بہتر پتہ ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ مشرق بھی ناراض, مغرب بھی ناراض, لوگوں سے ایک بدتمیزی کا رویہ رکھا گیا اور پاکستان آئسولیٹ ہوا ایک شخص کی انا کی وجہ سے. اب اگر دنیا کے ممالک ریڈ کارپٹ سے لے کے پرپل کارپٹ آپ کے لیے بچھا رہے ہیں, تو یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور ہر پاکستانی کی عزت ہے. آپ یقین مانے جتنے اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں نا, ابھی یہ پی ایس ایل کی ٹیموں والے آئے ہوئے تھے جنہوں نے آکشن میں ٹیمیں اٹھائی ہیں, شفاف طریقے سے آکشن ہوا یہ والا, اور پوری دنیا نے دیکھا 1 ارب 75 کروڑ میں ایک گئی ہے, 1 ارب 85 کروڑ میں ایک گئی ہے, اور یہ ہر سال پاکستان کو یہ پیسے آئیں گے. ایک گروپ کا تعلق اوورسیز پاکستانی آسٹریلیا سے ہے جو آزی گروپ ہے, جو دوسرا گروپ ہے اس کا تعلق امریکہ سے ہے. وہ صاحب حیدرآباد سے 16 سال کی عمر میں امریکہ گئے تھے, وہ ادھر ڈیلس میں رہتے ہیں. اب میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی دنیا بدل گئی ہے, ہم پاکستان آئے ہیں, ہم نے کل آکشن کے اندر 2 پی ایس ایل کی ٹیم جو ہیں وہ لی ہیں, تو اس لیے کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پیسہ ہم امریکہ میں بھی لگا سکتے تھے, آسٹریلیا میں بھی لگا سکتے تھے جہاں ہم رہتے ہیں, مگر ہمارا تھا کہ کرکٹ کے فروغ کے لیے, پاکستان کے لیے ہم یہ پیسہ پاکستان کے اندر لگائیں. اور وہ خوش و خرم تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, نہ صرف ریمیٹنسز کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمارے دوست عزیز و کارے باہر جاتے ہیں, امیگریشن پہ پاسپورٹ دیتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے ہاں جی پاکستانی پاسپورٹ, تو وہ کہتے ہیں پاکستان اسٹرانگ. امیگریشن پہ ان کو ایسا ویلکم ملتا ہے کہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایک ایسے ملک سے تعلق ہے جس کو ہم عزت کی, قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور جو صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں, جنہوں نے پاکستان کی فورن پالیسی کو بھی اپنی انا کی بھینٹ چڑھایا کہ میں آپ کے ملک کو بہتر جانتا ہوں, ان کی پارٹی کے لوگ, تنقید کرنے والے ہمیں بتا دیں کہ فورن پالیسی میں ان کی اچیومنٹس کیا ہیں. 0/0. کوئی ایک بڑا معاہدہ نہیں کر سکے. ادھر اگر میں سعودی ڈیفنس پیکٹ کی بات کروں, یا میں اکنامک فریم ورک جو لانچ ہوا اس کی بات کروں, یا میں ملیشیا کے ساتھ جو اگریمنٹ سائن ہوئے اس کی بات کروں, یا میں جو یو اے ای کے ساتھ ہمارے اگریمنٹ سائن ہوئے ان کی بات کروں, یا میں چین کا جو اس سال 2026 میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پہلے غیر ملکی ڈگنیٹری تھے جنہوں نے چائنا کے اندر جو لینڈ کیے. وانگ جی جو چائنا کے فورن منسٹر ہیں, انہوں نے جو پہلا فورن گیسٹ ویلکم کیا وہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم تھے. جو سی پیک 2.0 ہے, یہ سارا جو یہ اکنامک فریم ورکس ہیں, یہ ساری جزت مل رہی ہے پاکستان کو, یہ اس کی اکانومی کے پوٹینشل کی وجہ سے مل رہی ہے.
اور ایک سنجیدہ لیڈرشپ ہے. وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو شہباز شریف صاحب کی شکل میں, وہ ملٹری لیڈرشپ ہو فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی شکل میں. لوگ, پوری دنیا کے لوگ سنجیدگی سے پاکستان کو دیکھتے ہیں, قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, عزت کرتے ہیں پاکستان کی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک سنجیدہ قیادت موجود ہے, اکانومی ریوائیو کر رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور پاکستان ہیز گریٹ پوٹینشل. تو یہ اکنامک ریوائیول جو ہوا ہے, اور یہ ریمیٹنسز کا جو میں نے آپ کو فگر ابھی بتایا کہ $3.6 بلین صرف دسمبر کے مہینے میں 17% ایئر آن ایئر انکریز ہے, اور 13% جو ہے وہ منتھ آن منتھ انکریز ہے. ہر ممکن کوشش کی گئی بائیکاٹ کرو, بٹ اوورسیز پاکستانی کو سلام ہے کہ وہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں اور ریمیٹنسز بھی بھیج رہے ہیں. اب ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہمارا پیارا صوبہ خیبر پختونخوا کا, جو ہمیں جان سے عزیز ہے, جو ایک خوبصورت صوبہ ہے, جہاں کے عوام غیرت مند ہیں, جہاں کی لوگوں کے اندر ایک ریزیلینس ہے, جہاں کے لوگوں کی بہادری مشہور ہے. وہاں پہ بدقسمتی سے ایک ایسی حکومت مسلط ہے کہ جن کے ذہن بہت چھوٹے ہیں. اور مجھے دکھ ہوا, ٹھیک ہے آپ ضرور لاہور جائیں, پورا پاکستان آپ کا ہے, آپ کراچی جائیں, لاہور جاتے ہی خواتین کی تصحیق کرنا, جو خواتین کے بارے سے تانے کسے گئے, اور پھر اس دن انفارمیشن منسٹر پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ کے بارے میں جو الفاظ ادا کیے گئے, کسی مرد کو یہ بات زیب نہیں دیتی. یہ جو مسوجنی ہے نا, یہ اب انسٹل ہو گئی ہمارے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو اٹیک کرنا ہے تو سب سے پہلے عورت پہ حملہ کرو. شرمناک ہے اور افسوسناک ہے کہ آپ عورتوں کو بھی آبجیکٹ سمجھتے ہیں. یہ میں شفیع جان کی بات کر رہا ہوں, وزیر اطلاعات ہے ایک صوبے کا, وہ ایک اور صوبے کی خاتون وزیر اطلاعات کے بارے میں جو بات کرتا ہے, کیا اپنی بہن کے بارے میں کر سکتا ہے؟ اپنے آپ پہ لا کے یہ بات سوچ سکتا ہے؟ اور خواتین کو ٹارگٹ کرنا, یہ بزدل لوگ ہیں. ان کی میں آپ کو بزدلی کا, میں آپ کو اگر بتانا شروع کروں کہ یہ کتنے بزدل ہیں, آپ شرما جائیں گے کہ یہ ان لوگوں کے پاس حکومت ہے خیبر پختونخوا کی. بزدل شخص ہمیشہ عورتوں پہ حملہ کرے گا, یہ بات یاد رکھیے گا. عورت پہ حملہ ہر وہ شخص کرے گا جو اندر سے کھوکھلا ہوگا اور بزدل ہوگا. یہ کیا شفیع جان نے. تم اتنے اگر بہادر ہو تو جب ٹی ٹی پی کا نام مالک صاحب نے لیا تو تم ٹھوس کیوں ہو گئے؟ اب تو مقابلہ کرتے ہیں نا. میں تو ادھر بیٹھ کے کہتا ہوں بطور پاکستان کے وزیر اطلاعات کے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کی دشمن ہے, اس کا آخری دم تک, خون کے آخری قطرے تک تعاقب کریں گے, ان کو ایلیمنیٹ کریں گے. میں ایلیمنیٹ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں. ہے ہمت, ہے طاقت, کرو بات. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حوصلہ ہے. یہ وہ کانفیڈنس ہے جو ہمیں افواج پاکستان کے اوپر, سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر, اور اپنے ان جوانوں کے اوپر ہے جو صبح گھر سے نکلتے ہیں تو جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہیں کہ پتہ نہیں واپس لوٹنا بھی ہے کہ نہیں. جن کی مائیں, جن کے گھر والے ان کو رخصت کرتے ہوئے یہ دعا کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ بیٹا دشمن کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو, خوش قسمت ہوئے تو شہید ہو کے واپس آؤ گے, اور جھنڈا گھر آئے گا اور وردی گھر آئے گی. ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں. مگر آپ کا کیا کردار ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کا؟ تانے کستے ہیں تو خواتین پہ کستے ہیں. ہمارا کلچر ہے, میرے گاؤں میں قتل کی دشمنی ہو اور مقتول پارٹی کی کوئی خاتون چل کے قاتل کے گھر آ جائے تو ہم قتل معاف کر دیا کرتے ہیں. یہ ہمارا کلچر ہے. ہمارے بڑے ہمیں اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ بہن بیٹی چل کے گھر آ جائے تو کتنا ہی گمبھیر مسئلہ کیوں نہ ہو, ہم اس کی عزت میں, اس کی تعظیم میں قتل بھی معاف کر دیا کرتے ہیں. اور آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ تانے کستے ہیں خواتین کو, تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خواتین کی, اور جہاں پہ ٹی ٹی پی کی باری آتی ہے تو وہاں پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں جھاگ کی طرح. ذرا چلا دیں ان کی ٹی ٹی پی والی, ذرا بتائیں نا, یہ قوم ذرا دوبارہ دیکھے. دیکھنا چاہیے, مالک صاحب کا دکھائیں نا یار, ذرا بڑا ضروری ہے. ایک دہشت گرد جماعت ہے. کیا ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے؟ تحریک طالبان پاکستان, ان میں بھی گروپس ہیں. آپ لوگ اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ میں آن ایئر کہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے. اب سیکنڈ بات ہے کہ ان میں سے کو تائب ہو گئے ہیں, ان کو معاف کرو یا بات کرو. میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے. ٹی ٹی پی میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں
سے پیسہ لے کے پاکستان پہ وار کرتے ہیں. اس پہ کوئی شک ہے کہ را کی فنڈنگ آتی ہے, انڈیا کی فنڈنگ آتی ہے؟ اس پہ کوئی شک نہیں ہے, مگر ان کے منہ سے دو الفاظ مذمت کے بھی ادا نہیں ہوں گے. چلائیں ذرا. پاکستان ان میں بھی گروپس ہیں. آپ لوگ اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ میں آن ایئر کہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت, ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے. تحریک طالبان پاکستان ان میں بھی گروپس ہیں. آپ لوگ اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ میں آن ایئر کہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے. اب سیکنڈ بات ہے کہ ان میں سے کو تائب ہو گئے, ان کو معاف کرو یا بات کرو. میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے. ٹی ٹی پی میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ دہشت گرد. تانے کستے ہوئے تو تمہاری زبان فراوانی کے ساتھ چلتی ہے اور فر چلتی ہے, مگر جب تحریک طالبان پاکستان کی بات آتی ہے تو گھبرا کے بیٹھ جاتے. میرا ایک سوال ہے, زاہد خان صاحب بیٹھے ہیں, یہ اے این پی میں بہت عرصہ رہے ہیں. اے این پی نے جتنی لاشیں اٹھائی ہیں مجھے بتا دیں, افتخار صاحب کے بیٹے سے لے کے ہارون برور سے لے کے برور خاندان پورا, انہوں نے بشیر بلور صاحب پورا خاندان, آج بھی ہماری بہن سمر بلور آ کے اسمبلی میں بیٹھتی ہے, طاقت سے بات کرتی ہے. خاوند کھو دیا, سسر کھو دیا. انہوں نے کارکنان کی لاشیں اٹھائی ہیں, اپنے ساتھیوں کی, بھائیوں کی, اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائی ہیں. یہ بزدلی پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے پر حملہ نہ ہو, اور یہی وجہ ہے, اللہ کرے کسی پر کبھی کوئی خودکش حملہ نہ ہو, مگر ان پر حملہ اس لیے نہیں ہوتا, اس ایک سیاسی جماعت پہ, یہ مبارک ہے, انہوں نے ایگزیمشن لی ہوئی ہے ٹی ٹی پی سے, ان پر حملہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس طرح کی اولیو برانچ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. یہ دہشت گردوں سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرتے ہیں, یہ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں, یہ ان کو پناہ گاہیں دیتے ہیں, یہ ان کو واپس لے کر آتے ہیں اور بساتے ہیں. رد الفساد اور ضرب عضب کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ ہوا, اسی جماعت نے واپس لا کے دہشت گردوں کو بسایا. ان کا لیڈر کہتا تھا دہشت گردوں کو شہید, اس کے اکاؤنٹ سے فیلڈ مارشل کے لیے, فوج کے لیے تو تنقیدی بیانات آئیں گے. اینابل گولڈ سمتھ مرتی ہے تو اتنے بڑے بڑے قصیدے لکھے جاتے ہیں, مگر پاک فوج کے کسی جوان کے لیے, کسی میجر عدنان کے لیے, کسی لانس نائک محفوظ کے لیے کبھی آپ کو ایک لفظ ان کے اکاؤنٹ سے وہ نظر نہیں آئے گا.